فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. حضرات، جن آیات کا میں آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ سورہ صفات کی آیتیں ہیں. یہ ایک مکی سورت ہے جو مکہ کے ابتدائی دور میں نزول کیے گئے تھے. یہ آیات ان حالات میں نازل ہوئے جب صحابہ کرام پہ ظلم و تشدد اور غدریت انتہا پہ تھی. بندگان خدا کی ہدایت کے لیے خدا ماضی میں جو وجود گزرتے ہیں ان کی مثال قرآن میں پیش کر رہا تاکہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے اور ان کی ہمت افزائی ہو. ایک مشہور شعر ہے، رگڑ ہو جتنی پیدا رنگے ہنا اتنی چڑھتی ہے، ہو جتنا بڑا عیسیٰ اتنا ہی بڑھتا ہے. ہو عیسیٰ جتنا بڑا ایمان اتنا ہی بڑھتا ہے. روح کے مراتب کو بڑھاتی ہے عیسیٰ و قربانی، قربانی سے ہی حاصل ہوتی ہے قرب ربانی. آپ گزشتہ یوم یعنی کہ کل عید الاضحیٰ منا چکے ہیں اور ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے، اس کے پیچھے کی سنت کیا ہے اور تمام واقعے سے باخبر. لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے سامنے میں سرسری طور پہ اس آیت کے متعلق وہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. جو میں آیات آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بیچ میں جو گفتگو ہے اور اللہ کی طرف سے جو حکم ابراہیم علیہ السلام کے صادر ہوا اس کے بارے میں اللہ یہاں پہ آپ کو جو ہے بتا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ بیوی حاجرہ کو مکہ کی وادی میں تب چھوڑے جب آپ کو اللہ کا حکم ہوا. اور اس وادی میں انسان تو کیا کسی حیوان کا بھی بسنا مشکل تھا، کسی پرندے کا بھی بسنا وہاں پہ مشکل تھا. اس سخت حالات میں جب اللہ حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ جا کے میرا گھر آباد کرو، تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ کو ایک عورت کی ضرورت ہے. تو جب بیوی حاجرہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے
ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کو بیابان میں چھوڑ کر لوٹ جاؤں. اگر بات صرف بی بی ہاجرہ کی ہوتی تو یہ بڑی آسان سی بات ہو جاتی، کیونکہ صحرا نشین جو لوگ ہیں انہیں برداشت کا مانتا ہے کہ کافی دن تک وہ جو ہے پانی کے بغیر اور غذا کے بغیر رہ سکتے. لیکن وہاں پہ بی بی ہاجرہ اکیلے خیام نہیں کرے. وہاں پہ آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی ہے جو کہ شیرخوار ہے، بہت چھوٹے ہیں. تو اگر باہر صرف ایک عورت کو چھوڑنی ہوتی تو ہم کو سمجھ آتا تھا، لیکن عورت کے ساتھ ساتھ اس طفل کو، اس بچے کو بھی چھوڑنے کا حکم، کیونکہ عام طور پہ اس عمر میں بچے کو ماں سے الگ نہیں کیا جاتا. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب بی بی ہاجرہ کو چھوڑا جا رہا تو اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ صرف بی بی ہاجرہ کو چھوڑے. بی بی ہاجرہ کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کا حکم تھا. تو جب وہاں پہ آپ کو چھوڑا جاتا تو آپ دیکھتے چاروں طرف مکہ کی وادی پہاڑوں سے گھری ہوئی، نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کا نشان ہے. کچھ عرصہ گزرتا جو آپ کے پاس کوشا ہے، جو پانی ہے، اس پہ گزارا تو ہو جاتا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ چلے جاتے وہاں سے. تو اس آزمائش کی منزل سے جو بی بی ہاجرہ گزر گئے، اللہ قرآن میں وہ بھی جو ہے مذکور کر دیا، اس کا بھی ذکر ہے. اپنی پیاس کی شدت کو تو آپ برداشت کر رہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے بلک رہے تو بی بی ہاجرہ کے اندر کی ممتا جو جاگ تھی، آپ کو ماں کی محبت میں، وہ تڑپ میں بچے کے آنسو جب برداشت نہیں کر سکتے تو دو پہاڑ کی چوٹیوں پہ آپ جو ہے دوڑ ڈالا. وہ ہے صفا اور مروا. پانی کی تلاش میں، غذا کی تلاش میں، کچھ آثار نظر آ جائے، کچھ نشانی نظر آ جائے تو 7 چکر یعنی کہ 7 مرتبہ صفا اور مروا کے چکر لگاتے بی بی ہاجرہ. تو اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس پہ یہ فرض ہے کہ اگر تم صاحب اقتدار ہو، اگر تم مستحق ہو، اگر تمہارے پاس کچھ روپیہ پیسہ ہے تو تم جاؤ حج کرو، میرے گھر کا طواف کرو اور اس سنت کو زندہ رکھو. یعنی کہ اللہ اس سنت کو زندہ رکھے. یہ بتانا چاہتا کہ اللہ جب کسی کو پسند کر لیتا تو اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی بناتا. صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس کا مطلب کیا؟ دو پتھر کے چٹان کی اللہ کی نشانی ہے؟ نہیں. وہ اطاعت جو بی بی ہاجرہ کرے، اپنے خادم کی جو اطاعت کرے، اللہ اس قربانی کو پسند کیا اور اس کو رہتی دنیا تک اس کو جو ہے قائم کیا. اب یہ ہو گیا بی بی ہاجرہ کا معاملہ. اب جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہو جاتے، بالغ ہو جاتے، یہی قربانی جو ہے اللہ آپ سے ملے گا. اگر یوں کہوں تو اس سے بڑی قربانی ہے، کیونکہ وہاں پہ بی بی ہاجرہ کے لیے کھانے پانی کا انتظام نہیں ہے، ٹھکانے کا انتظام نہیں ہے. اللہ کی توکل پہ آپ اٹھے. لیکن جب وہاں بستی آباد ہو گئی، لوگوں کا ایک بڑا حصہ، ایک قبیلہ وہاں پہ قائم ہو گیا. یہ قبیلہ کا کئی قبیلے آ کے وہاں پہ بسنا شروع ہو گئے. تو اس فراوانی کے دور میں اللہ جو ہے حضرت ابراہیم کو جو اللہ سے دعا کرے کہ بھی کوئی صالح بیٹا عطا فرما. حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ اللہ میں کوئی صالح غلام عطا فرما یا صالح بیٹا عطا فرما. تو اللہ جو ہے جواب میں کیا بول رہا؟ فبشرناہ بغلام حلیم. دیکھیے کیسا معاملہ ہے یہ. اللہ سے دعا کر رہے کہ بھی کوئی صالح اولاد عطا فرما، لیکن اللہ صالح اولاد تو صالح اولاد کیا فرما رہے ہیں؟ فبشرناہ بغلام حلیم. حلم
حلم سے حلیم ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلم۔ تو یہاں پہ اللہ جو ہے حضرت ابراہیم کی تڑپ اور حضرت اسماعیل کے جو اندر جوہر موجود ہے اس کا یہاں پہ ذکر کر رہا۔ یہ کیوں ذکر کر رہا آگے دیکھیے آپ۔ حلم کا مطلب کیا ہے؟ عام زبان میں اگر میں آپ سے کہوں تو حلم کا مطلب ہے ٹھہراؤ، یعنی کہ کچھ واقعہ آپ کے سامنے پیش آ جائے اور آپ نہ اس سے غمزدہ ہو اور نہ آپ اس سے خوفزدہ ہو، نہ آپ کو خوشی اس کی خوشی آپ کو غفلت میں ڈالے، یعنی کہ نتیجے سے آپ جو ہے کٹے ہوئے ہیں۔ اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک عام انسان کے سامنے اگر کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس سے اس کو غصہ آ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا جاہل ہے نہیں ہے، بولتے ہیں۔ لیکن ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ جاہل، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو جاہل۔ اپنے جذبات کے ٹھہراؤ کو قابو میں نہ رکھنا اس کو بولتے جہالت۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اس ضرب کا نام ہے علم۔ تو اللہ یہاں پہ فرما رہا کہ تم نے جب مجھ سے دعا کی کہ مجھ کو صالح بندہ عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما، اس سے بڑھ کے اللہ جو ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا عطا فرما علم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مشہور ہے، اگر جسم ایمان ہے تو سر صبر ہے، اور بنا سر کے جسم کچھ کام کرے، بنا سر کے جسم کچھ کام کرے، یعنی کہ آپ کے پاس ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے تو آپ کے ایمان کچھ کام کرنی ہے۔ تو علم کیا ہے؟ صبر کی ہی ایک صورت ہے۔ آگے یہاں پہ کیا بات بول رہا دیکھیے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کیا فرمانے؟ سو جب وہ اس کے ساتھ کام کاج یعنی کہ عمر میں ایک بڑی عمر میں پہنچ گیا، وہ پہنچا، اس نے کہا یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ والد صاحب جو ہے بیٹے سے پوچھ رہے خواب کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور سوال ہوگا بیٹے سے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ حلیم بندہ نہ ہوگا تو فوراً جو ہے اپنے جان کے دو کے اپنے جان کی حفاظت کے لیے کرتا ہے، آپ دیکھیں آپ کیوں نہیں قربان ہو جاتے؟ آپ دیکھیں آپ کیوں قربان نہیں آتے؟ آپ کا خواجہ آپ قربان ہونا، لیکن قربان جائیے اسماعیل علیہ السلام کی اس بات آپ آگے کیا فرما رہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا اے میرے باپ جو کچھ تجھ کو حکم دیا جاتا ہے کر، تو مجھے اگر اللہ چاہے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا، اگر ایمان جسم ہے تو صبر سر ہے، بنا صبر کے ایمان کسی کام کا نہیں۔ تو یہاں پہ آپ یہ نہیں فرما رہے مجھ کو ایمان والوں میں سے پائے گا، نہیں فرما رہے، کیا فرما رہے؟ تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اب یہاں پہ جو آیت کی تشریح کی گئی، یعنی کہ لفظ بلفظ جو تشریح کی گئی، کیا کہا جا رہا؟ تو جب وہ اس کے ساتھ کام کاج کو پہنچا، لیکن قرآن میں آیت کیا ہے؟ فلما بلغ، یعنی کہ وہ بلوغیت کے مقام پہ پہنچ گئے۔ جسمانی بلوغیت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، جسمانی طاقت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ آگے کیا فرما رہے؟ فلما بلغ معه السعي، ایک صحیح کرے تھے بی بی ہاجرہ جو صفا سے مروا دوڑے، کیوں؟ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا، جاؤ میرے گھر کو آباد کرو۔ اور یہاں پہ جو اللہ بات بتا رہا کہ وہ ایک بلوغیت کے مقام پہ پہنچ گئے، وہ بلوغیت جسمانی بلوغیت کی کوئی روحانی بلوغیت ہے۔
جب اللہ کا نور آشکار ہونا شروع ہوا اسماعیل علیہ السلام کے وجود سے، تو اللہ وہاں پہ یہ الفاظ کا استعمال کرا۔ عام طور پہ کیا کرتے، گندے سے گندا باپ کے ملا دیا تو ارے چلو کام کاج کو لگ جاؤ، جاؤ کھیت میں لگ جاؤ، جاؤ کام کاروبار میں دکان کے ساتھ ابا کو بیٹھ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سب کام کرتے نہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ ایک اللہ کی دعوت دینا، ایک اللہ کی طرف قوم کو بلانا۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی وہی کام کر رہے تھے، ایک اللہ کی طرف قوم کو بلانے کا کام کر رہے تھے۔ تو جب آپ کے وجود سے وہ نور محمدی ظاہر ہونا شروع ہوا، اللہ وہاں پہ حکم دے رہا۔ کیا حکم دے رہا؟ رویا میں ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے کہ آپ ذبح کر رہے اسماعیل علیہ السلام کو۔ پہلے آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہاں پہ، اسماعیل علیہ السلام کی تو بعد میں ہے۔ جو عبادت عیادت کر کے اللہ سے دعا کر کے بیٹا مانگے اب اس کو قربان کرنا ہے، تو پہلے وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ بی بی ہاجرہ کے بعد میں بی بی حضرت ابراہیم کی وہاں پہ آزمائش ہے۔ آپ کیا کرتے؟ ہاتھ چھپاتے نہیں، حضرت اسماعیل کے سامنے فرما دیتے۔ تو حضرت اسماعیل کیا فرماتے؟ اگر اللہ چاہا تو آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ یہی بات تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آ کے فرماتے کہ اللہ کے حبیب، میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پہ آپ کے بیٹے کو جو ہے قربان کیا جائے، پیاسا قربان کیا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے امام حسین کی دفاع کے لیے جو ہے دعا نہیں کرے، امام حسین کو صابرین میں سے اللہ رکھ، یہ دعا کرے۔ تو یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں بول رہے ارے آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اگر اللہ چاہا تو آپ مجھ کو ایمان والوں میں سے پائیں گے، نہیں، اگر اللہ چاہا تو آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ آج دنیا میں کیا حالات، معمولی سے جھگڑوں کو جو ہے اینٹ پتھر کے، مال دولت کے، روپیے پیسے کے، یہ جھگڑوں کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں۔ صبر نام نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ روحانی غذا نہیں مل رہی، وہ فقیروں کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ ارے اللہ فرما رہا اگر تمہارا پڑوسی تم سے ناخوش ہے تو میں بھی ناخوش ہوں۔ یہاں پہ معاملہ اٹھا ہے، یہاں پہ جائیداد کے نام پہ، رسوخ کے نام پہ، اقتدار کے نام پہ ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا۔ اور یہاں پہ اللہ جو ہے ایک اور کمال کی بات کیا بتا رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو قربان کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ بالکل کر جائیے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھجک نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام کے اندر، یعنی کہ آپ کے اندر آپ کی پرورش کیسی کی گئی، آپ کے اندر پختگی کیسی ہے ایمان کی، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ آگے دیکھیے، فلما اسلم وتلہ للجبین، سو جب دونوں نے حکم مانا، اسے ماتھے کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، اسے یاد کیا۔ پھر لے کے گئے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وہ تو واقعہ آپ کے سامنے کل بھی سنے آپ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو لے کے جایا جا رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام لے کے جا رہے تھے، تو شیطان آ کے بتا رہا تھے آپ بڑے جوان، ابھی تو آپ کے جو ہے کھیلنے کودنے کے دن ہے، آپ زندگی کتنی دیکھیں، آپ کے والد آپ جو ہے قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں، منع فرمائی۔ حضرت اسماعیل جو ہے لاہور پڑے یہ دنیا کی چپیٹ ایسی چلے۔ آج اگر کوئی انسان، ایک کوئی مسلمان اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کرنے کی بات کرتا تھا، حضرت اللہ کی بات کرتا تھا، اللہ کی راہ میں نکلے تو گھر کے ناٹ جو ہے سب سے پہلے آڑے آتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرنے جب نکلے ثابت ہو تو سب سے پہلے گھر کے رشتے دار، گھر والے ہی جو ہے، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، وہی آڑے ہے۔
محلے والوں کو بلا کے جو ہے کسی کو تیل دے دے رہے، کسی کو چاول، کسی کو شکر، کسی کو آٹا، پوری دکان چھاڑ کے اوپر لا کے چابی دے دی۔ سب سے پہلے آپ کے مخالف ہونے والے آپ کے ہی گھر والے ہیں۔ اگر اب تک چاول، آٹا، تیل اگر فروخت کرتے بیٹھتے تو کیا آج ان کا نام لیا جاتا؟ نہیں نا۔ یہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی جو عیش و عشرت کی زندگی ہے، آرام پذیر زندگی ہے، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنا کمائے بس نہیں ہوتا، جتنا جما کے جا رہے ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ لیکن وہ اعمال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کرتے، وہ ایثار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ کرتے، وہ آپ کے ساتھ جانے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ جیسا یہ واقعہ آج اللہ باقی رکھا، جیسے صحابہ کے واقعات کو اللہ باقی رکھا، جیسے بیت عوج میں بزرگان دین کا واقعہ اللہ باقی رکھا، اور حضرت اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں کو اللہ باقی رکھا، ویسا آپ کا بھی نام باقی رہتا اگر آپ اپنی جان اور مال دین اسلام کے لیے لگائے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے لے کے جا رہے تھے، کس کا فائدہ تھا اس میں؟ یہ کس کا نقصان تھا؟ نہ کسی کا فائدہ ہے نہ کسی کا نقصان ہے۔ یہ آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہر وہ چیز جو تم کو عزیز سے عزیز ہے اس کو اللہ کے نام میں قربان کرو تو تم باقی رہنے والے ہیں۔ وہ مال ہو، املاک ہو، جاگیر ہو، اولاد ہو، تعلیم ہو، جو بھی ہو، ہر وہ چیز جو تم کو اللہ سے دور کر کے لے کے جاتی ہے، وہ بت ہے، وہ بت کو تم اپنے ہاتھوں سے توڑنا۔ اس لیے اللہ یہ واقعہ کو جو ہے قرآن میں مذکور کر رہا ہے۔ سب سے عزیز تر چیز کیا ہے؟ نئی دلہن کو سب سے عزیز اس کا شوہر، لڑک پڑھنے بچوں کو کھلونے، ایک فوجی کو اس کا ہتھیار، ایک کسان کو اس کا کھیت، یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی چیز عزیز ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک میں کامن ہے، ہر ایک میں مشترک ہے۔ کسی سے پوچھے تو کیا بات ہے؟ ارے جان تھی، جان ہر ایک کو عزیز ہے، کوئی بھی انسانوں میں تو اپنی جان پہ بات آ گئی تو پیچھے ہٹ جاتا۔ سب سے عزیز چیز کیا ہے؟ جان ہے۔ مال سے زیادہ عزیز جان ہے، لیکن جان سے بھی ایک چیز عزیز ہے۔ اب آپ پوچھیں گے جان سے عزیز کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جب آندھرا اور تلنگانہ الگ ہو رہا تھا نا، یہ صبح جب گورنمنٹ تقسیم ہو رہا تھا، ہم انجینئرنگ کالج میں تھے، 20-20 دن، 25-25 دن، 2 مہینے چھٹی مل گئی۔ کیوں؟ ارے بھائی فلاں جو ہے ڈسٹرکٹ میں ایک بچہ مٹی کا تیل ڈال کے اپنے آپ کو آگ لگا لیا، کہیں تو آندھرا تلنگانہ الگ کرو بھائی، زمین کے خاطر جو ہے اپنے آپ کو آگ میں جھلسا دیا۔ نہیں ہو رہا، زمین کے خاطر سب کو کر، زمین کے خاطر اپنی جانیں دیتے ہیں، دے رہے جان عزیز بولتے تھے، جان عزیز نہیں ہے، جان عزیز ہے، یہ بشری تقاضا ہے۔ لیکن نفسانی تقاضا کیا ہے؟ سب سے عزیز چیز انسان کو اس کی اپنی مرضی ہوتی، اس کی مرضی
جب آپ فرما رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کی طرف آؤ، تو وہاں پہ ابو بکر صدیق یہ نہیں فرماتے آؤ سوچ کے بولو لگے، فوری طور پہ آپ جو ہے سر خم کر دیتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے علاوہ اس زمین پہ کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو سوچو کیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جذب نہ کر دیا، اللہ کی مرضی کیسا انہیں کام نہیں کر رہی تھی، کیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنی جان کی نذرانی دیتی. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم مقام میں اگر رہے تو شہید ہو جاتے، معلوم ہے اگر سب کے سامنے بول دیے کہ میں دین محمد پہ ہوں، دین حنیف پہ ہوں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہوں، تو مجھے خط نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ چھپاتے نہیں. جب آپ کو گرفتار کر کے مکہ کے باہر لے کے جاتے ہیں، آپ کو ہاتھ پیر باندھ کے بولتے کیا تم نہیں چاہ رہے اے خبیب، کیا تم نہیں چاہ رہے کہ تمہاری جگہ محمد ہو، اور یہ آپ نے لاہور پڑھو اور کیا فرماتے ہیں، داریانی الفاظ ہے حضرت خبیب کے، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اور میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے، میرے احباب، میرے گھر والے سکون سے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹا بھی چھپے. اور آپ کیا ہے، تشدد ہے، جسم سے جو ہے خون بہ رہا، ایک ایک کر کے آپ کے جو ہے انگلیوں کو کاٹا جا رہا، آہستہ آہستہ آپ کے جو ہے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا، اور وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض نصیحت کرتے کرتے جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، آپ کھڑے ہوئے، صحابہ پوچھ رہے یا رسول اللہ کیا بات ہے، اتنا غمزدہ ہو گئے، کیا فرماتے میرے خبیب کا سلام آ رہا. تو یہ ہوتی قربانی، ہر وہ چیز جو تمہارے کو عزیز ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. امام حسین کو سب سے زیادہ عزیز کیا تھی، آپ کی نزدیک کیا تھی سب سے عزیز؟ کیا بیوی بچے تھے؟ نہیں. کیا مال و دولت کیا تھی؟ کیا تھا گھر؟ نہیں. ہر وہ چیز قربان کر دی اور نتیجے کی بھی پرواہ نہ کرے. وہاں پہ حضرت اللہ کیا فرما رہے، آیت صبر کی تفسیر ہے حسین ہی واحد. امام حسین آیت صبر کی عملی تفسیر ہے اور واحد تفسیر ہے. کیوں؟ نتیجے کی بھی پرواہ نہیں کرے گا. جب انسان کی جان پہ بات آتی تو انسان کیا کرتا، مال کا صدقہ دیتا، جانور کا صدقہ دیتا، غریبوں کو کھلاتا. لیکن جب دین اسلام پہ بلا مصیبت آتی تو اللہ بولتا اس انسان کی قربانی چاہیے، سارے انسان کی قربانی چاہیے. ہم اپنے لیے جب پسند کرنے کے لیے جا رہے ہیں 2 گھنٹے لگاتے 20,000 کے بکرے کو جو ہے کیسا 15 14 13 تک لے کے آنا، گھنٹوں چکانے کے بعد میں این 30 روپئے لا کے کھلا کے پلا کے جو ہے قربان کرتے. ہماری بات دعا کیا پڑھ رہے، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ارادے چوری بکرے کی گردن پہ اور کیا بول رہے، میری صلاۃ، میری قربانی، میری حیات، میری ممات، یعنی میری زندگی، میری موت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین. جو تو صلاۃ سمجھ میں آ گئی، تمہاری حیات سمجھ میں آ گئی، جو تو چھری پھرا رہے قربان کر رہے وہاں پہ تمہاری تو جان نہیں جا رہی. پھر کیسا بولے میری قربانی، پھر کیسا بولے میری قربانی، للہ رب العالمین. ارے اللہ اس رسم کو باقی رکھا اس معرفت کو سمجھنے کے لیے کہ تم کو جب اللہ کے پاس لوٹنا ہے اس دمبے کی طرح لوٹنا ہے جس کی سینگ نہ ٹوٹی ہو، جس کا کان کٹا نہ ہو، جس کے دانت اکھڑے نہ ہو، جس کی آنکھ پھٹی نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو. تو جب تم رسم ادا کرنے کے لیے دمبا بے عیب تلاش کرتے تو اللہ جب تم سے قربانی لے گا تمہاری
خوشبودار میوے اس میں ڈالتے ہیں جس کی خوشبو دور تک جائے، تو تنگ رہتا سوراخ، جا کے جو ہے آرام سے بیٹھ جاتا۔ جب بندر قریب پہنچتا وہ خوشبو کو دیکھ کے کیا کرتا، پہلے تو ہچکچاتا، پھر جا کے جو ہے وہ ہاتھ ڈال کے اس سوراخ میں میوے کو پکڑ لیتا۔ بندر جب میوے کو پکڑا وہ ہاتھ باہر کھینچ رہا تو ہاتھ نکلنا نہیں اس کا، کیوں؟ سوراخ کر کے اس کا ہاتھ چوڑا ہو گیا۔ اب وہ لالچ اس کو ایسی ہے انہیں چھوڑنے تیار نہیں ہے، اور پھر وہ شکاری آتا گلے میں پھندا جاتا چالتا آتا اس کو جو ہے اپنی گرفت میں لے لیتا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی وہی ہے، یہ قوم مسلم کا بھی حال وہی ہے، اپنے تنگ نظریوں کو ایسا پکڑ کے ہے کہ خاکی چٹی والا لٹ پڑ رہا سر پہ اور کسی کو عقل آ رہی ہے، آدھی خاکی چٹی پہن کے سر پہ لٹ جا رہا، پھر بھی کیا کر رہے، فلانا جماعت کافر، فلانے فرقے والے گمراہ، فلانے ایسے ہے، فلانے ایسے ہیں، ہم تو ان کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ارے یہ تعلیم دے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک مریدین میں سے ایک مرید، آپ بغداد میں ایک میلے میں جو ہے بیٹھ کے واضح نصیحت کر رہے، تو وہاں پہ ہلاکو خان کے سپہ سالار وہاں سے گزر رہے، تو اپنے سپاہی سے پوچھتے، ارے یہ کون ہے، یہ کیا چل رہا، یہ مسلمان ہے، یہ خدا کی پرستی کرنے والے، واضح نصیحت کر رہے، اور میرے سامنے پیش کرو، جو ہے لے کے آتے۔ میں سنا آپ جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ آپ کا جو ہے بڑا غیور ہے، بڑا رحم دل ہے، یہ بالکل آپ صحیح سنیں۔ ایسا کیوں ہے کہ اللہ کی عبادت تو تم کر رہے لیکن ہم تم پہ غالب ہیں، کیا ہم تم پہ غالب نہیں ہیں؟ تو وہ صوفی بزرگ جو ہے بڑے مسکراتے ہوئے بولے، یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ ہم پہ غالب ہیں۔ سب پریشان، مان لیے اپنی ماں قبول کر لی، لیکن آگے بھی تو سنیے ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ۔ آپ کبھی بکریوں کے ریوڑ دیکھے، بکریوں کے ریوڑ میں ایک کتا بھی رہتا، جب بکریوں کے ریوڑ میں سے کوئی بکری یا بکرا اپنے مالک سے اپنے چرواہے سے دور چلے جاتا تو وہ کتا کان پکڑ کے کھینچ کے لاتا اپنے مالک کے ساتھ۔ ہم قوم مسلم جب اللہ سے دور ہو رہے، اپنے مالک سے دور ہو رہے، تو تم جیسے کتوں کو اللہ کے جو مسلط کرے۔ جب ہم اپنے مالک کے قریب آ جائیں گے، جب ہم اس کی اطاعت گزاری میں لگ جائیں گے تو ہمارا جو ہے اللہ عطا کرے۔ تو آج جو دنیا میں ہر طرف جو بربریت ہوئی، یہ کیوں ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ ہنسنا کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی، صحابہ اکرام کے قربانیوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی۔ قربانی کا مطلب مذاق بنا کے رکھ دیا، سال میں ایک دفعہ جانور کو قربان کر رہے اور بول رہے ہماری قربانی ہو گئی۔ ارے اس سے اچھا تو غیر مسلمان ہے سال بھر قربانی کرتے۔ سابقوں کا اچھا واقعہ یاد آ، کیا نانا یہ سال قربانی نہیں کر رہے، پچھلے سال بھی نہیں کرے، کہیں کو ایسا قربانی تو سب پہ پڑ دینا۔ ارے واہ، تو تم لوگ کیا سکتے ہیں، میں 11 مہینے قربانی کرتا ہوں، میں 11 مہینے حصار کرتا ہوں، میں دین اسلام کے لیے اپنے مال میں سے مال نکالتا ہوں دین اسلام کے پھیلانے کے لیے، تو تم لوگ کیا سکتے 1 مہینے کی قربانی، میرے واسطے پورے 12 کے 12 مہینے۔ تو یہ ہوتی قربانی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ہار ہو تاریخ قرآن ہو کر، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ایک کھلا مکان تھا، إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ بلاء المبین۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان نہیں کرے تھے،
اور کیا فرما رہے تم رویا سچ کر دکھائے. رویا میں تو جا رہے تھے آپ قربان کر رہے ہوتے گئے تھے نا, لیکن یہاں پہ ہاتھ روک دیا اللہ. رو کے کیا بتا, یہ بہت بڑی بلا تھی, بہت بڑی بلا تھی جو ٹل گئی, اب اس کا فدیہ دو. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ رویا دکھانا بشارت دینے والا اللہ, فبشرناہ جو غلامی قریب غلام دینے والا اللہ, رویا دکھانے والا بھی اللہ. پھر آگے اللہ جو ہے ہاتھ رو کے یہ کیوں کرنا, یہ بہت بڑی بلا تھی. یہ بلا نہیں تھی جو صدیوں سے جو رسم چلتے ہوئے آ رہی تھی انسان کو جو ہے ذبح کرنے, انسان کی بلی دینے, وہ بہت بڑی بلا تھی. اس کو روکنے کے لیے اللہ ہی عمل کروایا ہے, کیونکہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ اگر جنگ میں جیتنا ہے, اگر مال دولت کمانا ہے, اگر فراوان میں نعمت ہونا ہے, اگر آرام پذیر زندگی گزارنا ہے یا اپنی خواہشات کو پوری کرنا ہے تو انسان کی بلی دو. یہ اکثر صدیوں سے چلتے آ رہا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ روخا جو ہے نیل کے نام لکھے کہ اے نیل, اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہی تو اللہ کے حکم سے چل, ہم جو ہے قربانی دینے والے نہیں. یعنی کہ دریائے نیل کا جب پانی کم ہو جاتا تو مصر کے لوگ ایک کماری لڑکی کو جو ہے اس میں بلی کے طور پہ چڑھا دیتے. تو یہ زمانے سے صدیوں سے چلتے آ رہا. ستی کے نام پہ بولو یا مالک اگر گزر گئے تو مالک کے ساتھ اب غلام کو جو ہے دفنا دیتے تھے. اس بلا کو روکنے کے لیے اللہ نے یہ سنت کروایا, یہ عمل کروایا. اب کر کے کیا بتا آگے دیکھیے, آگے کیا بتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. کلام مسعود کو صاحب سے سنے, مسعود کو صاحب علیہ السلام سے آپ سنیں گے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ارے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں تو دمبا سے قربان کریں, تو کیا دمبا انسان سے زیادہ عظیم ہو گیا؟ ارے انسان تو ستاروں مخلوق ہے, پھر یہ کیا بات ہو رہی کہ ہم جو ہے اس کا فدیہ عظیم فدیہ لے لیں گے. آگے بڑھیں, آگے فرمانا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. تو ہمارے بیچارے مسلمان بھائی کیا کریں, اس کی تشریح کیا کریں. آگے آنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ جو ہے یہ رسم کو جاری رکھا, سال میں ایک بار سے دعا ہوگا تو بات کرنا ہے. لیکن جو اہل معرفت ہے, جو حقیقت کو جانتے ہیں, وہ اس کو عمل میں پیش کر کے بتائے. امام حسین علیہ مقام اپنے 72 تن کے ساتھ کربلا میں جو شہید ہوئے وہ فدیہ تھا دین اسلام کے لیے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہاں پہ آخرین کا جو ذکر آ رہا وہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے نہیں, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت, آپ کے صحابہ, آپ کی اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پہ جو ذکر عظیم, جو قربانیاں حضرت امام حسین اور آپ کے چاہنے والے کیے. مولا علی کا مشہور قول کیا ہے, جب اپنی جان پہ آئے تو مال کا فدیہ دو اور اپنی جان کو بچا. جب دین اسلام پہ بلا مصیبت آئے تو اپنے جان کا فدیہ, اپنی جان کا صدقہ لے کے دین اسلام بچا. نعرہ تکبیر. تو یہ وہ تھا, یہ وہ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. حقیقت کو چھوڑ دیے, رسم کو پکڑ لیے, اس لیے اکٹھے ہوں گے گھر. آج جو مار کھا مسلمان کیوں, صرف امام حسین کی ایک سنت کو, صرف ایک سنت کو اگر مسلمان زندہ کرتے کہ ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور نتیجے کی پرواہ نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کو آخری میں سے رکھتا ہوگا. لیکن ہم کیا کر رہے, ہم کیا کریں گے, ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے میں بیٹھے ہوئے. محنت و مشقت کر کے صحابہ کرام جد و جہد کر کے دین اسلام میں داخل کرے مسلمانوں کو, اور یہ لوگ گھر بیٹھے جو ہے فتوے دے رہے, فلانی جماعت کافر ہے, فلانی جماعت گمراہ ہے. یہ آپ کے والد کی ملکیت نہیں ہے دین اسلام, جو آپ من چاہا کسی کو بھی دین اسلام میں داخل کر لیا اور من چاہا کسی دین اسلام
یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ. گوشت کے ناخن دینے کی بات ہے, سر پہ جو موت منڈرا گئی اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ. اگر نہیں سمجھیں گے تو 12 کے باب میں چلے جاتے, اور اس کی بشارت حضرت اللہ نے پہلے ہی کر دی. کیا بات, دیندار مسلمانوں کا آخری سہارا نہیں ہے کیا بات؟ کیوں فرمایا آپ نے دیندار مسلمانوں کا آخری سہارا؟ کیونکہ یہی وہ خانقاہ ہے جہاں پہ تمنا حسین کو ہم اپنے جسم پہ, اپنی روح میں مذکور کر کے نکلتے. یہ صرف لباس نہیں ہے, یہ سوتی کا لباس مٹی کے رنگ میں کھول کے جو بندقین چپا چپا فریاد جو گر رہے, یہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں, اپنے پیٹ کے لیے نہیں, یہ امام حسین عالی مقام کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے نہیں, دین اسلام کی بقا کے خاطر. ارے مسلمانوں کو اللہ قرآن میں بول رہا ہے اخرجت للناس, مسلمانوں کی بقا کا سامان بنایا آپ نے. ارے مسلمان جو ہے تمام انسانوں کی نجات کا سامان بن کے آیا, ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کو کفر کا فتویٰ دے رہے, کیسی ایمان ہے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر باقی رکھا. ذکر سے مراد خانقاہ سرور عالم کا بچہ بچہ جانتا کہ ذکر کے معنی کیا ہے. ایک ذکر ہوتا جو گھر میں بیٹھ کے کیا جاتا, ایک ذکر ہوتا جو میدان میں کیا جاتا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فخر خانقاہی ہے فقط اندھوں کو دیتی ہے. اس خانقاہ میں ذکر گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوگا, اس خانقاہ میں ذکر میدانوں میں جا کے, چاہے وہ غیر مسلمان ہو جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پیش کر کے دین اسلام کی طرف خرید کیا جاتا, یا پھر وہ مسلمان جو اپنے ہی آپس میں مسلمان بھائی کو کفر کا فتویٰ دے, ان میں سے یہ زہر ختم کر کے ان میں بلبلِ تفریق پیدا کیا کرنے کا کام کرتا. تو اللہ یہاں پہ جو بات بتا رہا, اور ہم نے پچھلے آنے والے لوگوں میں اس کا ذکر باقی رکھا. تو ذکر کیا ہے؟ یہی وہ ذکر ہے آپ ذکر ہے. سابقون جب اپنے گھروں سے نکلے تو ان کو پتا نہیں تھا آگے کیا چلنے والا ہے, آگے کہاں رہنا ہے, کیا کھانا ہے, کدھر بسنا ہے, آگے کیا ہوگا مستقبل میں, کچھ اندازہ نہیں ہے. لیکن صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمنا حسین کو پورا کرنے کے لیے حضرت اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت اللہ کیا فرما رہے, کیا بات, میں ان سے ان کے گھر چھڑایا, بیوی بچے چھڑایا, ان کے گاؤں کو چھڑایا, ان کی تجارتوں کو چھڑایا, ان کی نوکریوں کو چھڑایا. جب میں حکم دیا کہ بال پڑھاؤ, وہ بال پڑھایا. میں جب ان کو بولا کہ گھیروا لباس اختیار کرو, یہ لباس اختیار کرے. جب میں نے ان سے کہا کہ وید قرآن شاستر پڑھو, یہاں اٹک جاتی دنیا. ہر مسلمان جس سے ہم ملتے سب سے پہلی شکایت یہی سے رہتی, ارے بھائی وہ سب تو صحیح ہے کہ آپ لوگ جو وید شاستر قرآن یہ جو گیتا ہوئے پڑھ رہے, یہ کیا اسلام میں جائز ہے؟ اسلام میں جائز ہے, پوچھنا بھی نہیں آپ, کیونکہ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ ہر وہ قوم جو کسی نبی سے منسلک ہے اس کی کتاب کی تعظیم کرو. ایسا حضرت اللہ کا یہاں پہ اور ہے کہ ہر بانی کے, ہر فرقے کے بانی کی ہم دل سے تعظیم کریں. بالکل اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے کہ ہر وہ قوم جو کسی نبی سے منسلک ہے, جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے, اس کا تم احترام کرو. لیکن جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو برداشت نہیں کر رہا, یہ برداشت کرتا ہے نہیں کرتا برداشت. تو برداشت نہیں کرنے کی صورت میں کیا ہوتا, اللہ مجبور کر کے لے جاتا, اللہ مجبور کر کے لا کے تم سے یہ قربانی دینے لگا. کیونکہ اللہ جو ہے قرآن میں بول دیا کہ
وقت رہتے سمجھ جانا یہ بہتر ہے. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اب جب یہاں پہ محسنین کا ذکر آتا تو امام حسین علیہ مقام یاد آتا. حضرت اللہ عنہ کے اشعار میں سے ایک اشعار ہے، سب سے بڑا احسان ہے رسول اللہ کا، سب سے بڑھ کر احسان ہے رسول اللہ کا، اپنی ذات میں توحید کو دکھا کر چھوڑا. اس دور میں جب مسلمان دشمن ہے، حکومت دشمن ہے، غیر مسلمان دشمن ہے، برٹش حکومت دشمن ہے، رجواڑے دشمن ہے، اس دور میں آپ تن و تنہا کھڑے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا لباس پہن کر، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہے قوموں تو سب سے بڑا احسان اگر ہندوستان کا ہے تو صدیق دینا چندہ سمیش صاحب اللہ، یہ سب سے بڑا احسان ہے حضرت اللہ علیہ کا کہ ہم کو جو موقع دیا کہ ہم آپ کے رنگ میں رنگ جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکیں. امام حسین علیہ السلام کا احسان کیا تھا؟ آپ نتیجے کی پرواہ نہیں کرے اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے. حضرت اللہ علیہ کیا فرما رہے؟ امام حسین کی قربانی جو کربلا میں ہوئی اس کے بعد کسی بادشاہ کی یہ مجال نہیں ہے، کسی بادشاہ کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ وقت کے اللہ والے کسی فقیر کو کہے کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ سب سے بڑا احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا. گنجائش ہی میں رہ گئے تعلیم. انہو من عبادنا المؤمنین، یہ آخری آیت ہے، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک. انہو ہے ہر وہ انسان جو اللہ کی راہ میں اخلاص نیت سے قربانی دے وہ مومن بندہ. بڑی مشہور حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملم یعرفون امام الزمان فقط ماتا میں تجاری. سابقون اولین سے ایک حکایت سنتے تھے تو آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنے میں خطبہ اول کو ختم کروں گا. اگر کوئی دکاندار مزدوروں کی تلاش میں لگے اور سب کو کہے کہ آؤ بھائی میری فلانی دکان میں، میرے میل میں، میری فیکٹری میں کام کرو، تو سب جو تیار ہو جاتے ہیں. سب تیار ہو کے کیا کرتے ہیں؟ کام میں لگ جاتے ہیں اور ان سے چند مشاہدے لیتے ہیں. دیکھے کہ فلانا ایک سیٹ آگے جو ہے مزدوروں کو اٹھا کے لے کے گیا، ہم بھی جو ہے جا کے کام کریں گے. تو مزدوروں کے ساتھ جو ہے یہ گروہ بھی جاتا ہے، جا کے کیا کرتا ہے؟ برابر کام، خون پسینہ بہانا، محنت کرنا. جیسا مہینہ ختم ہوا مزدوروں کی قطار میں یہ لوگ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے جو ہے پوچھ رہے بھائی مہینہ بھر جو ہے محنت کرے تنخواہ دو. اب وہ منشی جو بیٹھے رہے نام بولو، نام بولتے. ارے تمہارا تو نام نہیں ہے نہ تمہارا نام ہے، تمہارے والد کا نام ہے. ارے کام تو کرانا ہو میں پوچھو نا سے کام کرے. ارے بھائی تم کام تو کرے ہو کہ تمہارا نام ہے نا پہلے آپ. ارے تم گھر چھوئے بغیر معلوم کیسا ہونا؟ یعنی کام کرے نا بھائی تنخواہ دینا پڑتا. چھڑک کے جو ہٹا دو ہونے کی کیا ہے کہ کدھر سے آیا کب آیا معلوم نہیں. ارے نام اس لیے ہے اس کا. ہم قربانی دے رہے لیکن زمانے کا امام کو ہے نہیں معلوم. محنت کرے زمانے کا امام کو نہیں معلوم. سال میں ایک بار زکات دے کدھر جائے زکات نہیں معلوم. سال میں ایک بار جانور قربان کر رہے کہیں کہیں کا قربان کر رہے نہیں معلوم. تو اللہ کی جو ہے چھڑک کے ہٹا دیتا. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سارے لوگ یہ کام کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں بہت سارے لوگ سخاوت کرتے تھے. لیکن کیا وہ لوگ مومنین ہو گئے؟ نہیں بھائی. کیوں؟ وقت کے نبی کے ہاتھ پہ بیٹھنے کے رہے بالکل اسی طریقے جو وقت کا مجدد ہوتا، جو اللہ کا امر بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہوتا، جو امام الناس ہے، جو اللہ کی
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم انہ کان جواد کریم حلیم مجید رؤوف رحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. حضرات یہ سورہ فاتحہ ہے. تمام قرآن کی جامعیت انہی 7 آیتوں میں ہے. ہر جمعہ اس کے اوپر ان آیتوں کے اوپر مختصر سا خطبہ دیا جا رہا ہے کیونکہ انہی 7 آیتوں میں تمام کائنات کے فلسفے مضمر ہیں. ہر سوال کا جواب میں انہی 7 آیتوں سے دوں گا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ اس میں حمد بھی ہے, اس میں دعا بھی ہے, اس میں تمنا بھی ہے, اور اس میں اللہ بندوں کو ڈرانا بھی. ہر وہ چیز جو انسان کو ثابت قدم رکھنے پہ گامزن رکھے وہ انہی 7 آیتوں میں. الحمدللہ رب العالمین. خاص تعریف ہے اس رب کی الرحمن الرحیم جو رحمان ہے رحیم ہے. مالک یوم الدین جو سزا جزا کے دن کا مالک ہے. ابھی خاص حمد کیا ہے؟ جب اللہ اپنی تعریف کرے تو خود کو کہتا ہے محمود. جس کی تعریف کی گئی یا جس کی تعریف ہو یا جس کی تعریف ہے. لیکن اللہ جب اپنے اظہار کی خود تعریف کرے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنی تعریف کرا تو خود کو محمود کہا. جب اللہ اپنے اظہار کی تعریف کر رہا, اپنے حبیب کی تعریف کر رہا, تو کہتا ہے جس کی کثرت سے تعریف کی گئی, جس کی کثرت سے تعریف ہو رہی ہے, جس کی کثرت سے تعریف کی جانی چاہیے, جس کی کثرت سے تعریف ہوتے رہے. تو آج ہم جو یہاں پہ جمع ہوئے جمعہ کے موقع پہ اللہ ہم سب کو جمع کر کے یہی بات بتا رہا, میرے حبیب کی تعریف تو قائم و دائم ہے جیسی میری تعریف قائم و دائم ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بقا ہو جائے اور تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ تو بالکل اسی طریقے سے اسی نقش قدم پہ چلو جس نقش قدم پہ میرے صالحین بندے چلے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو کیسی عبادت کرے؟ اسماعیل علیہ السلام کیسی عبادت کرے؟ والد کی بشارت پہ لبیک بول رہے, والد کی بشارت پہ لبیک بول رہے. آج ہم سے کوئی اگر قرضہ پوچھے تو ہم آنکھ چھپا کے نکل جاتے, مال دینے سے کتراتے. لیکن گڑیل جوانی میں اسماعیل علیہ السلام فرما رہے آپ وہ کر گزریے جو آپ کو دکھایا ہے. بالکل اسی طریقے سے امام حسین علی مقام کے سامنے جب صرف 2 ہی راستے تھے, یا تو شہید ہو جانا یا تو ہندوستان کا رخ کرنا. آپ کو بالکل اس بات کا علم تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. تو اللہ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے جب تمہارے سامنے کوئی بھی راستہ نہ ہو
اسی طریقے سے شہید ہو جاؤ جس طریقے سے امام حسین شہید ہوئے. اس کو یاد رکھنے کے لیے ذی الحج کے بعد محرم, سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا, سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے صفات کے حامل تھے, اس لیے مخلوقات میں سے ایک کی قربانی اللہ قبول کر لیا ایک دن میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہے, اللہ کا ظاہر ہے, وہاں پہ دمبا نہیں چلنے والا تھا, اونٹ نہیں چلنے والا تھا. دین اسلام کی بقا کے لیے جو شجر صحابہ کرام لگائے تھے دین اسلام کا, اس کی بقا کے لیے, اس کی آبیاری کے لیے امام حسین علیہ مقام اپنے خاندان والوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے خون سے اس شجر کو سینچے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ حیدری. جب تم ایسی عبادت کرو گے, جب تم ایسی عبادت کرو گے تب میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. امام حسین علیہ مقام شہید ہو گئے, پھر آپ کی امداد کیسا ہوئی؟ آپ کی امداد ایسا ہوئی کہ آپ کی جو تمنا تھی اللہ رہتی دنیا تک باقی رکھا. جب تک روح زمین پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ پھیل جائے, تمنا حسین زندہ ہے. تو اللہ یہی بول رہا, تم حسین کی طرح عبادت کرو, میں اللہ بن کے تمہاری مدد کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ان کے راستے پہ چلا, ہم کو ثابت قدم رکھ, کیونکہ جب جان کی بات آتی تو لڑکھڑا جاتے پیر, جب ماں کی بات آتی ماں دینے تیار ہو جاتے, لیکن جب جان کی بات آ جاتی انسان پیچھے ہٹ جاتا. لیکن جان سے بڑھ کے آگے جب اللہ بولتا ہے تمہاری مرضی قربان کرو گا, پہلے جان بعد میں لگاؤ بولے تو پٹے توڑا کے بھاگ جاتے, پٹے توڑا کے بھاگ جاتے. کیوں؟ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ڈالنا ہے. ایک مشہور فلسفی کیا فرمایا, ایک عظیم کام کے لیے انسان کی قربانی اگر تم دیکھنے جاؤ تو بڑی آسانی سے مل جاتی, بڑے اچھے لوگ مل جائیں گے تمہارے کو. ارے بھائی ایک عظیم کام کے لیے جان کی قربانی دینا ہے, تیار ہے کیا بولتے؟ ارے بالکل تیار ہے بولتے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس عظیم کام کو کرنے میں وہ اپنی عقل نہ لگائے, صبر اور تحمل سے جو امام ہے اس کے مقتدی بن کے چلے, یہ مشکل ہے. امام حسین علیہ مقام کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ کیسے ثابت قدم تھے. آپ چراغ کھول کر رہے اور فرما رہے کہ جس کو جانا ہے جاؤ, میں اپنی بیعت اٹھا لی. پھر آپ فرما رہے اپنے بھائی سے واپس چراغ روشن کرو, جو انسان جہاں پہ بیٹھا تھا وہیں پہ موجود ہے. آگے موت ہے, بھوک پیاس کا امتحان ہے, اور یہ بھی نہیں معلوم صحرا میں کہ ہم شہید ہو جانے کے بعد ہماری گھر کی خواتین کے ساتھ کیا ہوگا, مستورات کا کیا ہوگا, اور یہ بھی پتہ نہیں کہ جس چیز کے لیے ہم قربانی دے رہے اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا. تو جب تم نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے تو تمہارے پیر نہیں لڑتا. جب زمانے کا امام ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے دعا کرتا تو تمہارے پیر نہیں لڑتا. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے, انعمت علیہم کی منزل پہ پہنچنا. انعمت علیہم کن پہ نعمتیں ہوئے, نبیوں پہ, صدیقین پہ, شہداء پہ, صالحین پہ. ابھی پڑھیں گے نا صالحین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا فرمایا, ربی ہب لی من الصالحین. تو اللہ بول رہا وہی صالحین ہے جس پہ میں اپنے انعامات دیتے رہوں گا. تو کیسا انعام ملا؟ عیسیٰ مولانا صاحب جب آئے یہاں پہ, حضرت اللہ سے تعارف نہیں, حضرت اللہ کو آپ سے تعارف نہیں. کیا با عیسیٰ آ گیا با, حضرت آ گیا. حضرت آج نام باقی ہے نہیں عیسیٰ مولانا صاحب کا, آج سابقوں کا نام زندہ ہے نہیں. آپ میں سے کئی ہے جو ان کے پوترے ہیں, نواسے ہیں, بیٹے ہیں. تو اللہ جو ہے یہی بات بول رہا کہ اگر تم انعمت علیہم کی منزل پہ اگر تم کو پہنچنا ہے تو تم سے پہلے کے لوگوں کو دیکھو کیسا ثابت ختم تھے. دنیا کی محبت جب انسان کے اندر سے نکل جاتی سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا اس کو.
ہو جاتا تھا یہاں پہ. اللہ ویسے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے, ویسے تنگ نظر لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اللہ کے جو ہے یہ معرفانہ کلام ہے. پھر آگے اللہ کیا بولا, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہم کو ان کے راستے پہ مت چلا جو مغضوب ہے, جو ضالین ہے. مغضوب اور ضالین کون تھے؟ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے, حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیے, آپ عمرہ کر کے جو ہے مکے سے نکل رہے, تو دوسرے صحابہ دوسرے تابعین فرما رہے, اے حسین یہ حج کا موقع ہے اور آپ جو ہے مکہ چھوڑ دے جائے. تو آپ کیا فرما رہے؟ بہت سے ایسے لوگ احرام میں ہیں جن کے احراموں میں تلواریں ہیں, جو میرے قتل کے منصوبے سے یہاں, میں حرم کے جو حرمت کو جو ہے پامال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لہذا میں جو ہے حرم سے نکل رہا ہوں. ایسی بات ہے, دیکھو مجسم قرآن کے قتل کے لیے قرآن سے فتویٰ لے کے آئے, قرآن پڑھ کے جو ہے امام حسین کو قتل کرنے آئے. تو اللہ بول رہا ایسے مغضوب اور ظالم سے بچ کے رہو. یہی ہے وہ مغضوب اور ظالم جو سب کچھ جانتے ہوئے جو ہے اپنی فطرت پہ اڑے ہوئے. تو اگر آپ چاہے کہ انعمت علیہم میں ہو تو سب سے پہلے مغضوب اور ظالم کو نہیں پہچانا. وہ امت جس کے خاطر صحابہ اکرام اپنے گھر بار, اپنے بیوی بچے, اپنا وطن سب کچھ نچھاور کر دیے, آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے, ایک دوسرے کے جو ہے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں, اور اس کا فائدہ جو ہے دشمن اٹھائے. تو پھر اس کی پوچھ نہیں ہوگی, ڈبل پوچھ ہوگی. جو کام بولے تھے وہ نہیں کرے, الٹا جو کام کرنے والے ہیں ان کے آڑے آ رہے. دہری پوچھے دہری سزا ہے, اس سزا سے اگر بچنا ہے تو آؤ اس خانقاہ میں آؤ, یہ فقیروں کی صحبت میں بیٹھو, دیکھو تبلیغ کا مطلب کیا ہے, حقیقت کیا ہے تبلیغ کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو جمع کرے صحابہ کرام کو آپس میں منتشر ہونے کے لیے نہیں, صحابہ کو اس لیے جمع نہیں کرے کہ قوم مسلم منتشر ہو جائے, کم سے کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر جمع ہو. بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وقت کافی زیادہ ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ان اللہ و